الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے سب نے سنا ہوا ہے نا جی. ہم ریکیپ کریں گے کہ اس سے ہم نے سیکھا کیا. صرف یہ تو نہیں نا کہ لڑائی ہوئی تھی بس ٹھیک ہے جی لڑائی ہوئی تھی مسلمان جیت گئے تھے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ان سے ہمیں سیکھنا ہے. اب مختصر ریکیپ یہ ہے 17 رمضان کو ہجرت کے 2 سال کے بعد یہ ہوا ہے. ایک قافلہ آ رہا تھا سیریا سے, مکہ والے, یہ جو مکہ ہے یہ مدینہ ہے ٹھیک ہے نا, تو شام میں تجارت کرنے جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے. تو وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا, اس قافلے میں ان کا اتنا مال گودام تھا کہ قریش نے اپنے سارے زیور بھی اس میں ڈال دیے تھے کہ تاکہ پیسے کمائیں, اسٹرانگ ہو اور مسلمانوں کے خلاف پھر استعمال کریں گے اس قوت کو. ٹھیک, اب اس قوت کو توڑنا ضروری تھا نا. آر یو لسننگ؟ اوکے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوئی کہ یہ جو قافلہ ادھر سے آ رہا ہے وہ مدینہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹیٹ بن گئی ہے, وہاں پہ ایک پیکٹ ہو گیا. اب روایت یہی ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ آپ کا پیکٹ ہے وہاں سے جو بھی بندہ گزرے گا وہ آپ کی اجازت سے گزرے گا. اس کے آپ کے ساتھ اگر اجازت ہے, آپ کے ساتھ ہیں تعلقات تو گزرے گا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس قافلے کو انٹرسپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی مالی قوت ٹوٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. تو وہ بندے لے کے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 313 جو ہم نے سنا ہوا صحابہ کرام تھے تو یہاں سے گئے. اب یہاں پہ جب اب جو لے کے آ رہے تھے تو ابو سفیان, اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا, وہ بھی انتہائی زیرک آدمی تھے. تو انہوں نے ایڈوانس میں بندے بھیج کے پتہ کیا کہ کوئی ایسے حالات تو نہیں ہے کہ میں وہاں سے سیفلی گزر سکتا ہوں کہ نہیں گزر سکتا. اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن دشمنوں سے واسطہ ہے انتہائی زیرک اور ذہین اور چالاک اور دنیا کو سمجھنے والے. اس نے اپنے قافلے کا رخ بالکل سمندر کے کنارے پہ کر دیا. رائٹ, ادھر آنا تھا تو ادھر سے لے کے, کیونکہ اس نے ایڈوانس میں چیزیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ دیکھیں نظام خبروں کا, جاسوسی کا. ٹھیک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو یہاں پہنچے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا کہ مکے والوں میں چونکہ ابو سفیان نے ایڈوانس میں لوگ بھیج دیے ہوئے تھے کہ بھائی میری مدد کو آؤ, قافلہ لٹ سکتا ہے. لٹ گیا تو سارا ان کا تو مال و گودام 50,000 درہم اس زمانے میں, اور 1000 اونٹ آ رہے تھے. 40 بندہ تھا ان کے ساتھ ان کو کرنے کے لیے, لیکن اس طرح لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ مکہ سے قافلہ انہوں نے پوری طرح تیار کر کے تیریں تلوار ہر شے لے کے آ رہا ہے. تو یہ نظام جاسوسی کا جب تک نہیں ہے آپ چیزیں تو نہیں پلان کر سکتے. تو یہاں پہ جب آئے تو مسلمان تو گھر سے کچھ نہیں لے کے آئے. یہاں پہ پھر ہوا کہ جی اب قافلے کو انٹرسپٹ کرنا ہے یا تو, اور یا ان سے جنگ کرنی ہے. تو لیکن جنگ پھر ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ جنگ ہوگی. قرآن میں اسی طرح ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, ہم نے بدر میں آپ کو فتح دی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, حالانکہ تم بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کی کانشیس رہو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تمہیں شکر پیدا ہو. اچھا اب یہ تو ہوگی لوکیشن, اور یہ آپ کو واقعے کا بیک گراؤنڈ کیوں ہوا ہے آپ کو پتہ چل گیا. اکنامک بلاکیٹ کے لیے, مالی حالت ان کی ڈاؤن کرنے کے لیے. اب حکمت عملی دیکھیں, مشورہ یہاں پہ آنے کا. ایک صحابی تھے حباب بن منذر, انہوں نے کہا کہ جی آپ جہاں پہ پانی ہے نا وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے, اور وہاں پہ جو دوسرے کنویں ہیں آلے دوالے ان کنویں کو ختم کرنا چاہیے اور ایک کنویں پہ قبضہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کی فوج کو پانی بھی نہ ملے. رائٹ, تو ہر لحاظ سے اتنا ڈیٹیل. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور پڑاؤ ڈالا تھا لیکن مشورہ کیا ہے. اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے ہر چیز میں. اس کے بعد پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں پہ مدینہ والوں کے ساتھ پیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہمارے یہ اصول ہوں گے. اب یہ تو ایک جنگ کی صورتحال ہو گئی اور مدینہ کے باہر ہو گئی ہے. مدینہ کے باہر کے بارے میں تو میثاق مدینہ میں یا مدینہ کے پیکٹ میں کوئی چیز نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو تاکہ لوگوں سے دوبارہ سے ہم اشور کریں کہ بھائی یہ جنگ آپ کریں گے, کیونکہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عین وقت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ موسیٰ آپ جانو اور آپ کا خدا جانے, ہم تو نہیں لڑیں گے. صحابہ کرام کا کیریکٹر دیکھیں. رائٹ, وہاں پہ پھر مقداد اور سعد بن معاذ جو وہاں پہ سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم واپس جانے والے نہیں ہیں, اب جو کہیں گے وہ کریں گے. ٹھیک, تو یہ کمٹمنٹ ہمارے پتہ کہ لیڈر جب ایک سچویشن میں آ گئے ہیں اور مشورہ ہو گیا اور سچویشن ہو گئی ہے تو آپ ڈٹ گئے ہیں, تو پھر لیڈر کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے نا اس کاز کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ اس قسم کی ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام کے اس سے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مصعب بن عمیر کو انہوں نے مین جھنڈا پکڑایا تھا. مصعب بن عمیر آپ دیکھیں ینگسٹ آدمی ہے ان میں سے. ایز اے ٹیچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو 2-3 سال پہلے مدینہ بھیج دیا تھا. تو مدینہ میں جو لوگ وہاں پہ اسلام پھیلا ہے نا تو اس کی گراؤنڈ ورک کس نے کیا تھا؟ مصعب بن عمیر نے. اب ہی واز اسینشلی اے ٹیچر. لیکن اب جنگ کرنے کی باری آئی ہے تو دیکھیں
वो जंगी भी हुई हैं। ये नहीं है कि हम एक काम कर लेते हैं। आप जब किसी मिशन में, रिफॉर्म में और इस किस्म की चीज़ों में होते हैं तो फिर आपको स्किल्स होनी चाहिए ठीक ठाक। फिर दूसरे नंबर पे हजरत अली के पास मुहाजिरों का झंडा था और साद बिन मुआज जो थे उनके पास अंसार का था। ठीक है, ये हो गया। अब जो अल्लाह ताला ने कहा तुम अजिल्ला, तुम तो बहुत ही कमजोर थे। वो कमजोरी की अब बैलेंस देखें, ये इस साइड पे नॉन बिलीवर्स हैं, काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, इनके 1000 बंदे, उनके 313, तो रेशियो क्या हुई 1:3, 3 गुना ज्यादा है। ऊंट उनके 10 गुना ज्यादा हैं, तीर तलवारें उनकी 100 गुना ज्यादा हैं, घोड़े इनके पास सिर्फ 2-3 थे, वो 300 घोड़े लेके आए थे। कितने 300 घोड़े थे, कितने 2 घोड़े। वहां पे फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से यहाँ पे सफे बांधी है ना, ऐसे ऐसे करके कि इधर आर्चर खड़े होंगे तीरों वाले और इसके पीछे इन्फेंट्री होगी और इसके पीछे ये होगा और यहाँ मेरा खेमा होगा, पिछले प्लान। ठीक, तो इसका मतलब क्या निकला और इससे फिर नतीजा क्या निकला? ऐसी जबरदस्त कामयाबी कि इनके 14 बंदे अल्लाह ताला को प्यारे हुए, शहीद हुए, उधर उनके 70 बंदे और सरकर्दा जो सबसे बड़े थे। अल्लाह ने उन्हें माल तो दे दिया, लेकिन माल ढेर सारा हुआ, 2.5 लाख दिनार तो इधर मुसलमानों ने उनको नुकसान हुआ दूसरे कुफार को, लेकिन जो बहुत बड़ा काफिला था वो पहुंच गया, लेकिन जो सबसे बड़े प्लानर थे वो अल्लाह ने ढेर कर दिए, सारे बड़े बड़े बंदे थे मारे गए। फिर अबू सुफियान सरदार बन गए। अब सोचें कि इतनी आपके पास दुनियावी तौर पे स्ट्रेंथ हो, कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ वो टीम जो कमिटेड है, जिनमें डिसिप्लिन है, जिनमें यकीन है, जो मशवरा करके चलते हैं अपने लीडर का के साथ, ठीक है ना, वो जीत गए। और ये जीत कोई छोटी सी जीत नहीं। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का लंबा तरीन सजदा इस मौके पे किया। ठीक है, और दुआ अल्लाह ताला से मांगी कि या अल्लाह इस दिन अगर मतलब एक होता है ना मान कि या अल्लाह मैंने इतने सालों की मेहनत है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये आप सोचे कि मक्का में कितना साल है, 13 साल, 2 साल, 15 सालों की मेहनत है। ये बंदे चले गए तो इस्लाम तो एक तरफ हो जाता है ना। हजूर अल्लाह ताला से इस तरह की दुआ मांगी, या अल्लाह इतनी के बाद अगर इस्लाम फिर तेरा नाम लेने वाला कौन रहेगा। ये हजूर सल्लल्लाहु का अल्लाह से ताल्लुक है, आम बंदा ये बात नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो अब ये सोचें से हमें सबक क्या मिलता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, इकबाल ने कहा है, फिजाए बद्र पैदा कर, आता है कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार, उतर सकते हैं गर्दों से, ऊपर से कतार अंदर कतार आगे। साहब हम कहते हैं कि हम ऐसे करते ही थे ना तो उसका सर गिर क्या पड़ता था। हम अभी ऐसे वार करते थे तो वो बंदा मींस कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते इस साइड से भेजे थे। अब वो फरिश्ते में नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब भी आएंगे अगर वो कमिटमेंट है, वो रिजॉल्व है, वो यकीन है, वो प्लानिंग है, वो सारा कुछ ठीक है ना, और कैरेक्टर है। ये हमें याद पता है, कैरेक्टर ये होना चाहिए कि फिर डट जाओ। ठीक है ना, ये बद्र इसलिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको कुरान में जिक्र किया। ओके,